العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد ودعوى أن الالتزام المذكور إنما هو على تقدير الإجازة ودخول البدل في ملكه۔ بلے شیخ اعظم نے بیان کیا کہ چونکہ مشتری اصیل کی نسبت عقد مکمل ہو گیا ہے اور وہ ملتزم ہو گیا ہے اپنے نفس پر، کہ لہٰذا وہ منتقل عنہ جو اس سے منتقل ہو رہا ہے اس میں تصرف نہیں کر سکتا، چاہے علم ہو اجازہ آنے کے بارے میں یا علم نہ ہو، ہر حال میں جب تک مالک خود مجیز جب تک رد نہ کرے، فسخ نہ کرے، تب تک وہ اپنے التزام پر باقی رہے گا، لہٰذا تصرف کرنا جائز نہیں ہے اس کے حق میں بناء علی الکشف۔ مگر رد اس طرح یہ دعویٰ سامنے آ گیا کہ ان الالتزام المذکور انما هو لا تقدیر الاجازہ ودخول البدل فی ملکہ، وہ اصیل جو مشتری اصیل یا بائع اصیل جو ملتزم ہو گیا ہے، وہ ایک شرط کی بنا پر وہ ملتزم ہو گیا، وہ کیا ہے؟ لا تقدیر الاجازہ، بفرض اجازہ کے فرض پر، ودخول البدل فی ملکہ، اور اس بلے مبیع کا یا جو ہے جو مال مشترا ہے اس کا بدل اس کی ملکیت میں داخل ہونے کی شرط پر وہ ملتزم ہو گیا ہے۔ فالالتزام معلق علی تقدیر لم يعلم تحققه، بس یہ التزام مشتری اصیل معلق ہے ایک ایسی چیز پر کہ جس کا تحقق ہونا معلوم نہیں ہے، بلے اور وہ اجازہ ہے، اجازہ نہیں معلوم مجیز اجازت دے گا یا نہیں دے گا۔ فہوا گویا یہ التزام اصیل ایک فقہی نظیر کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کہ نظر المعلق علی شرط، بلے اس نظر کے مانند ہے جو کسی شرط پر معلق ہو، کہ اللہ مجھے اگر بیٹا عطا کرے تو پھر مثلا راہ خدا میں جو بکری ہے اس کو میں ذبح کروں گا یا فلان حیوان کو ذبح کروں گا، اس کی مانند ہے۔ تو وہاں کیا حکم ہے وہی حکم ادھر بھی آئے گا، حیث حکم جماعت، وہاں پر فقہا کی ایک جماعت نے حکم کیا بجواز التصرف فی المال المنظور قبل تحقق شرط، شرط متحقق ہونے سے پہلے مال منظور میں نظر کرنے والا تصرف کر سکتا ہے، اذا لم يعلم بتحققه، اگر شرط کے تحقق کے بارے میں علم نہ ہو تو تصرف کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہے، جب اصیل کو معلوم نہیں کہ بعد میں شرط بعد میں اجازہ ملحق ہوگا یا نہیں، تو یہاں پر بھی تصرف کر سکتا ہے اپنے مال میں۔ خوب فکما ان التصرف حینئذ لا يعد حنثا، جس طرح سے ناظر کا یہ تصرف حینئذ جب اس کو علم نہ ہو بعد میں شرط کے تحقق کے بارے میں، تو لا يعد حنثا للنظر، نظر کے لیے حنث اور نظر کو توڑنا شمار نہیں ہوتا۔ فقد التصرف فيما نحن فيه، ما نحن فيه، مشتری اصیل کے لیے تصرف بھی قبل العلم بتحقق الاجازہ لا يعد نقضا لما التزمه، جو جس چیز کا ملتزم ہو اس التزام کا نقض شمار نہیں ہونا چاہیے، لہذا تصرف جائز ہونا چاہیے۔ اذ لم يلتزمه في الحقیقہ الا معلقا، چونکہ وہ ملتزم نہیں ہوا حقیقت میں مگر ایک امر معلق پر، صدور اجازت پر معلق کیا ہے اپنے التزام کو، گویا ملتزم اس شرط پر ہوا کہ جو ہے بعد میں اجازہ آ جائے، بس وہ اجازہ آنا معلوم نہیں ہے تو پھر وہ اپنے مال میں تصرف کر سکتا ہے، اور مال میں تصرف کرنا نقض لما التزمہ شمار نہیں ہوتا ہے، یہ دعویٰ کیا گیا۔ جب نقض شمار نہیں ہوتا تو تصرف کر سکتا ہے، یعنی جواز تصرف پر گویا یہ دلیل ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ مدفوعات، یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ اولاً بات یہ ہے، پہلا اشکال بعد تسلیم جواز التصرف فی مسئلۃ النظر المشہور بالاشکال، پہلی بات یہ کہ جو ہے مسئلہ نظر کے جو مثال پیش کی ہے وہ خود مسئلہ نظر ہی جو ہے مورد اشکال ہے، علماء کے درمیان اتفاقی مسئلہ نہیں ہے، ایک جماعت نے یہ حکم لگایا لیکن باقی جماعت باقی فقہا کے نزدیک معلوم نہیں ہے وہاں تصرف کرنا، ایک یہ مسئلہ۔ لیکن پھر بھی اگر ہم تسلیم بھی کریں کہ جواز تصرف مسئلہ نظر میں، یہ مسئلہ جو کہ اشکال مشہور ہے، اس میں علماء کے درمیان اس میں اشکال مشہور ہے اور اختلافی مسئلہ ہے علماء کے درمیان، لیکن ہم اس اختلاف سے قطع نظر جواز تصرف کو تسلیم بھی کریں مسئلہ نظر میں، پھر بھی اس تسلیم کے بعد یہ اعتراض سامنے آ سکتا ہے، یعنی پہلا اشکال یہ ہے ہمارا گویا کہ یہ مسئلہ خود ہی قابل مناقشہ ہے، قابل اشکال ہے، مسئلہ نظر میں جو مثال پیش کی ہے کہ ناظر تصرف کر سکتا نہیں کر سکتا، یہ خود ہی مشہور بالاشکال ہے۔ وہ اس نقطے سے غض نظر اس کو تسلیم بھی کریں ہم
جواز تصرف کو مسئلہ نظر میں، پھر بھی یہاں پر فرق ہے، بأن الفرق بینہما، مسئلہ نظر اور مسئلہ بیع فضولی، یہاں پر دونوں میں فرق واضح ہے کہ ان الالتزام ہونا، یہاں جو معنی حنفی میں جو التزام ہے وہ معلق نہیں ہے اجازت پر، ہاں یہ نہیں کہتا کہ مثلا بعت یا اشتریت بشرط الاجازہ فلان، اس طرح سے ذکر ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ملحوظ نظر ہونی چاہیے کہ گویا بھلے عقود میں، بھلے بیع و شراء میں، یعنی عقد معلق ہی باطل ہے، یہ بھی ایک لحاظ سے، اور دوسرا یہاں پر اولاً یا فضولی ہونے کے بارے میں علم نہیں ہوتا ہے سامنے والے کو، اصیل کو، یا علم ہوتی بھی جو ہے وہ اس اجازت کی طرف ملتفت ہی نہیں ہوتا ہے، بھلے یعنی جزماً و اعتقاداً وہ قبلتو کہہ کر قبول کا اظہار کرتا ہے، یا اشتریتو کہتا ہے، یا مثلا جو ہے اس طرح کے الفاظ کا اظہار کرتا ہے۔ وَإِنَّمَا الْتَزَمَ بِالْمُبَادَلَةِ، بس جس چیز کا ملتزم ہوا وہ کیا، مبادلہ کا التزام، کہ متوقعاً الاجازہ، اجازت کے توقع کے ساتھ وہ مبادلے کا جو ہے التزام کیا ہے، فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ، بس اس التزام کے بارے میں وفا کرنا واجب ہے، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ نَقْضُهُ، اور اس التزام کو نقض کرنا حرام ہے، إِلَىٰ أَن يَحْصَلْ مَا يَتَوَقَّعُهُ مِنَ الْإِجَازَةِ، جو اجازت سے جو اس کا توقع ہے وہ حاصل ہونے تک التزام کو توڑنا حرام ہے، او ينتقض التزام ہو، یا اس کا التزام ہی منتقض ہو جائے، کس کے ذریعے سے، برد المالک، مالک کے رد کے ذریعے سے، تب تک وہ اپنے التزام پر باقی رہے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں شیخ وَلِأَجْلِ مَا ذَكَرْنَا، اسی چیز کی خاطر کی جو ہم نے ذکر کیا، کیا ذکر کیا، من اختصاص حرمت النقض بما يعد من التصرفات منافيا لما التزمه الأصيل على نفسه دون غيرها، قال في القواعد في باب النکاح، جو ہم نے ذکر کیا، کیا ذکر کیا، بین قوسین، وہ یہ ذکر کیا جو ہے عقد کو توڑنا جو حرام ہے وہ مختص ہے، بما، ان چیزوں کے ذریعے سے، کہ یعد من التصرفات منافیا لما التزمه الاصیل علی نفسه، چونکہ عرض ہوا کہ جو ہے تصرفات اصیل ایک دفعہ منافی لما التزمه ہے، ایک دفعہ منافی لما التزمه نہیں ہے، تو حرمت نقض خاص ہے، کس کے ساتھ خاص ہے، بما، اس شے کے ذریعے سے کہ جو یعد، اس تصرف کے ساتھ کہ جو تصرف شمار ہوتا ہے من التصرفات میں سے، کیا شمار ہوتا ہے، منافین، منافی اور مناقض شمار ہوتا ہے، لما التزمه الاصیل علی نفسه، اصیل نے اپنے نفس پر جو التزام اور الزام اپنے نفس کو ملزم ٹھہرایا ہے، اس التزام کے ساتھ منافی شمار ہوتا ہے، وہ تصرف کیا ہے، حرام ہے، دون غیرها، دیگر تصرفات جو منافی نہ ہو اس کے ساتھ جو ہے وہ بلے حرام نہیں ہے۔ اسی بنا پر کہا ہے قواعد میں باب نکاح میں، کیا کہا ہے، وَلَوْ تَوَلَّ الْفُضُولِ، دیکھیے ایسا تصرف جو منافی ہے اپنی التزام کے ساتھ، اور جو تصرف منافی نہیں ہے، وہ ان مثالوں سے اندازہ ہوگا۔ تو فرمایا علامہ نے نکاح میں وَلَوْ تَوَلَّ الْفُضُولِ أَحَدْ طَرَفَيْ الْعَقْدِ، طرف عقد میں سے ایک جو ہے فضولی نے جو ہے یہ ذمہ داری اٹھائی، تو ثبت فی حق المباشر، مباشر کے حق میں جو اصیل ہے اس کے حق میں کیا، تحریم المصاہرہ، مصاہرہ کا حرام ہونا ثابت ہو جائے گا۔ مثلا زید فضولی ہے اور ادھر سے جو ہے بھلے خالد کیا ہے، مباشر ہے جو کہ اصیل ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر جو ہے مباشر جو کہ اصیل ہے، اس نے اگر جو ہے اپنے آپ کو ملزم ٹھہرایا، مثلا جو ہے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اور فضولی نے جو ہے قبول کیا ہے، فضولی نے قبول کیا ہے اور قبل تو کہا ہے مثلا، تو وہاں پر اجازہ ابھی تک آیا نہیں ہے، فرض کیجئے عورت کی طرف سے، خاتون کی طرف سے، تو یہاں پر، اور فرض کیجئے یہ جو شادی کرنے والا مباشر ہے جو کہ اصیل ہے، اس کے پاس پہلے سے کیا ہے، 4 بیویاں ہیں، چار بیویاں اس کے پاس ہے، تو فَإِنْ كَانَ زَوْجًا، یہ مباشر، یہ اصیل اگر زوج ہو، شوہر ہو، تو حرمت علیہ الخامسۃ، پانچویں حرام ہو جائے گی، والأخت، اور جو ہے بلے اس کی کیا ہے، پانچویں حرام ہو جائے گی، اور معقودہ کی جو ہے اخت بھی حرام ہو جائے گی، والام بھی حرام ہو جائے گی، والبنت یعنی اخت المعقودہ جس کے ساتھ عقد کر رہا ہے، اس کی کیا ہے بلے
بہن بھی اور اس کی بیٹی بھی اور اس کی ماں بھی حرام ہو جائیں گی۔ فرض کیجئے 3 بیویاں تھیں اور چوتھی کے ساتھ اگر وہ عقد کر رہا ہے تو پھر چوتھی کے ساتھ شادی کرنے کے بعد ملتزم ہونے کے بعد کہ میں چوتھی یہ شادی کر رہا ہوں، مثال میں آگے پیچھے نہ ہو، یعنی مباشر کے پاس پہلے سے 3 بیویاں ہیں، عفواً 4 نہیں 3 بیویاں ہیں، اب وہ چوتھی شادی کرنا چاہتا ہے۔ چوتھی شادی کے لیے اگر خود نے قبول کیا ہے اور رضا کا اظہار کیا ہے تو پھر جو ہے یہاں پر اگرچہ طرف آخر سے اجازت ابھی تک آئی نہیں، پھر بھی اس کے اوپر کیا حرام ہے؟ 5ویں حرام ہو جائے گی، اور جس چوتھی کے ساتھ عقد کیا ہے اس کی بہن، اس کی ماں، اس کی بیٹی سب اس پر حرام ہو جائے گی، مگر الا اذا فسقت، مگر یہ زوجہ فسق کرے تو پھر جو ہے اس کی بیٹی، بہن وغیرہ اس کے ساتھ وہ شادی کر سکتا ہے اگر فسق کرے تو، چوتھی زوجہ مثلا فسق کرے۔ علی اشکال فی الام، مگر جو ہے میں اشکال ہے، یعنی معقودہ کی جو ماں ہے اگرچہ معقودہ نے فسق بھی کیا ہو پھر بھی جو ہے اس کی ماں حرام ہی رہے گی، یہ نظریہ ہے بعض فقہا کا، یعنی فسق کے بعد بھی چوتھی کی ماں جو زوجے کی ماں ہے اس کا حلال ہونا معلوم نہیں ہے، مشکل ہے۔ خوب، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ فی الطلاق نظر، بلے ابھی بلے اجازہ آنے سے پہلے ہی اگر عورت فسق کرے تو ٹھیک ہے، معاملہ حل ہو گیا کہ پھر اس عورت کی جو ہے بیٹی بہن کے ساتھ شادی کر سکتے، لیکن ماں کے ساتھ اشکال ہے، لیکن طلاق دے سکتا ہے، مثلا اپنے آپ کو ملتزم تو ٹھہرایا ملتزم، لیکن اس عورت کی طرف سے فسق آنے سے پہلے ہی اگر یہ خود طلاق کرنا چاہے، طلاق دینا چاہے، نتیجے میں اس معقودہ جو کہ 4 نمبر پر ہے اس کی بہن بیٹی کے ساتھ اگر شادی کرنا چاہے، خود طلاق دے کے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہے تو درست ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ فی الطلاق نظر، طلاق میں اشکال ہے، کیوں؟ اس لیے کہ طلاق مرتب ہوتا کس پر؟ علی عقد لازم، عقد لازم پر طلاق مترتب ہوتی ہے۔ وہ عقد لازم کب ہوگی؟ جب زوجہ کی طرف سے بھی قبول آ جائے سامنے، اور ما نحن فی میں ابھی تک جو ہے زوجہ کی طرف سے قبول معلوم نہیں ہے، بلے تو فلا یبیح المصاہرہ، لہٰذا یہ طلاق مصاہرہ کو مصاہرہ کو جو ہے حلال قرار نہیں دے سکتی، اس لیے کہ طلاق جب غیر معتبر ہے، طلاق کے لیے پہلے عقد لازم کا ہونا ضروری ہے، اور عقد لازم تب ہوگی جب زوجے کی طرف سے قبول ہو، وہ حالانکہ ما نحن فی میں قبول سامنے نہیں آیا ہے تو عقد لازم نہیں ہے، جب عقد لازم نہیں ہے تو پھر یہ جو شوہر طلاق دینا چاہ رہا ہے یہ طلاق معتبر نہیں ہے، جب یہ طلاق قابل اعتبار نہیں ہے تو پھر جو ہے مصاہرہ مصاہرہ کی جو تحریم ہے وہ حلال نہیں ہوگی، بلکہ ابھی تک مثلا وہ اخت کے ساتھ شادی کرنا حرام ہے، بنت کے ساتھ شادی کرنا حرام ہے، مثلا یہ برقرار رہے گا۔ یہاں تک حکم بیان ہو گیا اگر مباشر اور اصیل زوج ہو، لیکن وہ ان کانت زوجتن، اگر مباشر زوجہ ہو اور طرف آخر جو وہ فضولی ہو تو پھر کیا حکم ہے یہاں پر؟ لم یحل لہا، پھر وہی احکام مصاہرہ جو کہ شوہر کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے جو لوگ حرام ہوتے ہیں وہ برقرار رہیں گے، وہ کیا؟ لم یحل لہا نکاح غیرہ، لم یحل لہا عورت کے لیے جائز نہیں ہے نکاح غیرہ، چونکہ خود اس نے اپنا آپ کو ملتزم ٹھہرایا کہ جو ہے میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، جب تک وہ رد نہ کرے تب تک یہ اس التزام کے وفاداری کرے گی اور غیر کے ساتھ نکاح اس کے لیے حرام ہوگا، الا اذا فسق، مگر یہ کہ مرد فسق کرے، مرد اجازت نہ دے رد کرے تو پھر جو ہے اس کے لیے جائز ہوگا دوسرے کے ساتھ شادی کرنا۔ لیکن طلاق کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ طلاق ہونا معتبر، طلاق یہاں پر معتبر ہے، طلاق یہاں پر معتبر ہے، وہ اس طرح سے ہوگا کہ یہاں پر بھی چونکہ ابھی تک مرد نے قبول نہیں کیا تو پھر کیسے طلاق؟ تو یہاں وہی بات ہوگی کہ جو ہے طلاق معتبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گویا پہلے یعنی طلاق سے آن اما قبول کرے، مثلا امضیتو یا قبلتو کہہ کر مثلا، پھر اس کے بعد طلاق دے دے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یعنی اگر طلاق دینا چاہیں تو گویا طلاق سے آن اما اس زوجیت کو، اس ایجاب کو قبول کریں پھر طلاق دے دیں، تو پھر جو ہے یہاں معاملہ قابل قبول ہے،
لیکن سابقہ اس مسئلے میں جو ہے طلاق معتبر نہیں ہے، طلاق میں نظر ہے کہا. یہاں پر طلاق معتبر ہونے میں پھر یہ توجیہ پیش کرنی ہوگی کہ طلاق کے لیے پہلے امضاء ضروری ہے، امضاء کرے پھر طلاق دے دے. لہٰذا دلالت اقتضائیہ کی بنا پر چونکہ اس طلاق کو درست قرار دینے کے لیے پہلے امضاء ہو شوہر کی طرف سے، لہٰذا آن اما امضاء بلے شمار کرے پھر اس کے بعد طلاق جاری ہو تو پھر یہ طلاق معتبر شمار ہوگی. وعن کشف اللثام نفی الاشکال، جو صاحب کشف اللثام ہے اس نے صراحتاً کہا ہے کہ بھلے نفی الاشکال یعنی لا اشکال، کوئی اشکال نہیں ہے. کہا کس چیز میں کوئی اشکال نہیں ہے؟ یعنی اصیل کے لیے اپنے التزام کو توڑنے کا حرام ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے. وقد صرح ایضا جماعت بلزوم النکاح المذکور من طرف الاصیل کا ہے، وفرعوا علیہ تحریم المصاہرہ، یہ احکام مصاہرہ بھی وہاں پر لاگو کیے. لیکن ابھی کچھ اور احکام ہیں ہمارے پاس. وہ احکام کیا ہیں؟ مثلا واما مثل النظر الى المزوجہ فضولا وإلى أمها مثلا وغیرہ، اس طرح کے احکام ہیں. مثلا تقبیل ہے، اس کی طرف نظر کرنا ہے مثلا، یہ مما لا يعد ترکہ نقضا لما التزم العاقد على نفسه، کیونکہ ابھی عاقد نے اپنے آپ کو ملزم ٹھہرایا ہے. فرض کیجئے اپنے آپ کو ملزم ٹھہرایا ہے، تو آیا اس کے لیے نظر کرنا جائز ہے؟ نظر کرنا اس خاتون کی طرف جو کہ فضولاً اس کے عقد میں آئی ہے، ابھی تک قبول نہیں آیا ہے، یا اس کی ماں کی طرف نظر کرنا، یا دیگر جو احکام ہے لمس وغیرہ یہ چیزیں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں، ان چیزوں کو ترک کرنا، نظر کو ترک کرنا، لمس کو، اس کی ماں کی طرف نظر کرنا، ان چیزوں کا متروک ہونا نقضاً لما التزمہ العاقد علی نفسہ، بلے ان التزامات، بلے ان چیزوں کو ترک کرنا نقص شمار نہیں ہوتا ہے. کس چیز کا نقص؟ لما التزمہ العاقد علی نفسہ، ہاں عاقد نے جو اپنے نفس پر ملزم ٹھہرایا ہے اس التزام کا نقص شمار نہیں ہوتا ہے. یعنی جواز نظر نہیں ہو بلکہ ترک نظر ہو. ترک النظر الی الزوجہ، ترک النظر الی الام، ترک النظر الی الاخت، اخت باہر کے حرام ہی ہے، تو جمع اختین کی بنا پر وہ حرام ہی ہے. تو ان چیزوں کا ترک لا يعد شمار نہیں ہوتا نقضا لما التزم العاقد علی نفسہ. کیوں؟ بلکہ یہ چیزیں یعنی نظر کا جائز ہونا، یہ فلان فلان، یہ فہو باق تحت الاصول، اصالت عدم ثبوت زوجیت کے تحت، اس اصل کے تحت یہ چیزیں داخل ہیں. لہٰذا ان چیزوں کا ترک کرنا ملتزمہ العاقد علی نفسہ کا نقص شمار نہیں ہوتا ہے. وہ اپنے اصول جو کہ اصل عدم ثبوت زوجیت ہے اس کے ماتحت یہ احکام باقی ہیں، جواز نظر وغیرہ. کیوں؟ لأن ذلك، یہ جو جواز نظر و امثال جواز نظر من لوازم علاقت الزوجیہ، علاقت زوجیت کے لوازم میں سے ہے، نہیں کہ ملتزمہ کے لوازم میں سے، تا ان کہ کہیں کہ ملتزمہ کی بنا پر یہ چیزیں جائز ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہے. بلے الغیر ثابت، وہ زوجیت ابھی تک ثابت نہیں ہے، بل المنفی بالاصل، اصل عدم زواج کی بنا پر وہ زوجیت ابھی تک منتفی ہے. خوب فحرمت نقض العاقد لما عقد على نفسه، بس نقض عاقد کا توڑنا، لما عقد على نفسه، جو اپنے نفس پر ملتزم ٹھہرایا ہے، یہ جو نقض عاقد ہے یہ لا يتوقف على ثبوت نتیجۃ العقد، نتیجہ عقد ثابت ہو تو پھر جو ہے عاقد کا جو نقض کرنا حرام ہے وہ حرام ثابت ہو جائے، ایسا نہیں ہے. اعنی علاقت الملک بالزوجیہ، وہ نتیجہ عقد کیا ہے؟ زوجیت واقعی و اصلی حاصل ہو تو پھر جو ہے نقض عاقد لما عقد علی نفسی حرام ہونا ثابت ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. حرمت نقض موقوف نہیں ہے ثبوت عقد کے نتیجہ عقد کے ثابت ہونے پر، بل ثبوت النتیجہ تابع لثبوت حرمت النقض من الطرفین، بلکہ جو ہے نتیجہ عقد کا ثابت ہونا کس چیز کا تابع ہے؟ ثابت تابع لثبوت حرمت النقض من الطرفین، طرفین کی طرف سے نقض حرام ہو تو وہ نتیجہ تابع ہوتا ہے. بھلے وہ نتیجہ تابع ہوتا ہے اس چیز کا. وہ نتیجہ کیا ہے؟ زوجیت، اور زوجیت واقعی جس میں جو ہے کیا ہے؟ زوجیت واقعی تابع ہوتا ہے کس چیز کا؟ لثبوت حرمت النقض من الطرفین، جب طرفین کے لیے نقض کرنا حرام ہو
وہاں پر جو ہے زوجیت حاصل ہوتی ہے، جو کہ نتیجہ عقد ہے، اور زوجیت حاصل ہونے کے بعد پھر لوازم زوجیت کیا ہے؟ جواز نظر وغیرہ یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ یہاں تک یہ مطلب تمام ہو گیا ہے۔ ثم ان بعض متأخر المتأخرین ذکر ثمرات اخر لا باس بذکرها للتنبؤ بها وبما يمكن ان يقال عليها۔ پھر جو ہے کاشفہ اور ناقلہ کے کچھ اور ثمرات بھی ہے، بعض متأخرین نے ذکر کیے ہیں، حرج نہیں ہے، شیخ فرماتے ہیں ان کی طرف بھی ہم اشارہ کریں گے، اور آنے والے درس میں انشاءاللہ ان ثمرات کی طرف اشارہ کریں گے، اور شیخ بعض کو قبول کرتے ہیں اور بعض پر شیخ کا اشکال بھی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔